ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ قرآن و حدیث کے نام پر امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کے لیے ایک بڑی جماعت تیار ہو گئی۔ یوں تو دیکھا جائے تو کوئی بڑی جماعت نہیں ہے، چند ایسے YouTube پر نظر آتے ہیں، ویب سائٹ پر نظر آتے ہیں جو بہت زیادہ بکواس کرتے نظر آتے ہیں، علماء اور فقہاء کی حیثیت کو معاذ اللہ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ ائمہ مجتہدین جن کو ہم 4 امام کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان ائمہ اربعہ کی فقہ کو اور ان کے اجتہاد کو بالکل ہی سائیڈ کر کے صرف قرآن اور حدیث کو دلیل بنانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور ہماری قوم کا ایک طبقہ، خاص طور پر نوجوان طبقہ، تعلیم یافتہ طبقہ جو اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا دین کا شوق پیدا ہوتا ہے تو اب وہ قرآن و حدیث کے نام پر جب غیر مقلدین کی باتیں سامنے آتی ہیں کہ فلاں حدیث میں یہ ہے، فلاں حدیث میں یہ ہے، حدیث نمبر یہ، حدیث کی کتاب یہ، بخاری میں یہ حدیث ہے، بس حدیث مل گئی اور اسی کو وہ اپنے لیے دلیل بنا کر اسی پر عمل کی دعوت دیتے نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ کہ فقہ کی روشنی میں جو حکم ثابت ہے اس کا سراسر انکار کیا جا رہا ہے، اس کو دور کیا جا رہا ہے۔ اس کے متعلق کئی مثالیں ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں اس لیے کہ وقت بہت کم ہے اس عنوان پر تفصیلی خطاب کے لیے۔ آج اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے دین کی جو عظمت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں ایک عظیم الشان دین عطا فرمایا، اس دین کے اندر کتنی خوبیاں ہیں، اس دین کے اندر کتنی لچک ہے، اس دین کے اندر کتنی آفاقیت ہے، اس دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، وہ اللہ رب العزت کا مقدس دین جس کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اس بات کو پوری دنیا کے مسلمان تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی اصل دین ہے، قرآن سے بھی یہی ثابت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین لے کر آئے اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کسی دوسرے مذہب پر عمل کرنے والے کے کسی عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا، بارگاہ الہی میں اسے مقبولیت حاصل ہو ہی نہیں سکتی، چاہے کتنا ہی اچھا اس کا عمل کیوں نہ ہو۔ عزیزان محترم، اب دین کے متعلق قرآنی آیات تو آپ سن رہے ہیں اور کئی آیات کریمہ اس سلسلے میں موجود ہیں، لیکن دین کو اصل سمجھا کیسے جائے، دین کا مکمل چہرہ کیسے سامنے آئے، دین کا سمجھنا کیا ہر ایک کے لیے آسان ہے؟ یوں تو ظاہری طور پر جو دین کے بنیادی ارکان ہیں، جن کو ہم 5 ارکان اسلام کہتے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جن کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے، لوگ اس بات کو تو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا دین یہ ہے جس میں نماز بھی ہے، رمضان شریف کا روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، کلمہ طیبہ بھی ہے، لہذا اس کو دین قرار دیا گیا ہے۔ لیکن جب دین کی باریکیوں کی طرف توجہ کی جاتی ہے کہ نماز کے احکام و مسائل کیا ہیں، روزے کے احکام و مسائل کیا ہیں، زکوٰۃ کے احکام و مسائل کیا ہیں، حج کے احکام و مسائل کیا ہیں، نکاح اور طلاق کے مسائل کیا ہیں، علم المیراث کے احکام اور مسائل کیا ہیں، ان کی گہرائی و گہرائی کی طرف جب توجہ کی جاتی ہے تو یقیناً بہت سارے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں، قرآن میں اس کا کہیں ذکر آیا نہیں ہے، حدیث پاک میں کہیں ذکر نہیں آیا ہے۔ نماز کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کو صراحتاً قرآن میں کہیں کوئی پا نہیں رہا ہے، تو یہ کہتا ہے قرآن میں امام اعظم ابو حنیفہ کا پیش کیا ہوا مسئلہ قرآن میں نہیں ہے۔ پوری حدیثیں ہم نے تلاش کر لی ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، کسی حدیث کی کتاب میں امام اعظم ابو حنیفہ کا پیش کردہ مسئلہ نہیں ہے، لہذا ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی بات مانیں یا رسول اللہ کی بات مانیں، قرآن کو مانیں یا امام کی بات مانیں۔ یہ فتنہ پوری دنیا کے اندر اس قدر سر اٹھایا ہوا ہے، بہت سارے اہل سنت و جماعت سے
سے تعلق رکھنے والے وہ اپنا دامن چھڑا کر کے یعنی اہل سنت و جماعت سے الگ ہونے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ انہیں یہ نظر آ رہا ہے ان کے یہاں دین بالکل آسان ہو گیا ہے۔ ان کے یہاں دین کا مطلب صرف یہ ہے کہ قرآن سے ایک آیت مل جائے یا کوئی حدیث صریح مل جائے، حدیث صحیح مل جائے، وہی ہمارا دین ہے۔ عزیزان محترم، اگر دین اسی کا نام ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف رجوع نہ کیا جاتا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف رجوع نہ کیا جاتا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف رجوع نہ کیا جاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ صحابہ کے دور میں جبکہ ہر صحابی عربی زبان کے ماہر ہیں، ہر صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود نماز کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو آتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، ان سے پوچھتے ہیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیا صحابہ کو کے پاس قرآن موجود نہیں تھا؟ کیا صحابہ کے پاس حضور کی حدیثیں موجود نہیں تھی؟ جبکہ کثیر الروایہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن کے پاس لاکھوں حدیثیں موجود ہیں، ان کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے نہیں جا رہا ہے۔ کمال کی بات ہے کہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کے پاس موجود ہیں، مگر کوئی صحابی حضرت ابو ہریرہ سے مسئلہ دریافت نہیں کر رہے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فتویٰ دینے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اعلان فرما دیا تھا جن کو فقہ کی صلاحیت حاصل ہے وہی فتویٰ دے سکتے ہیں، وہی مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اعلان فرما دیا تھا ہمارے بازار میں وہی تجارت کرے جو فقیہ ہو، جس کو فقہ کی صلاحیت حاصل ہو وہی تجارت کرے، وہی کاروبار کرے، اس لیے کہ تجارت کے اتنے مسائل ہیں، اتنے احکام ہیں، اس کو غیر فقیہ تو جان ہی نہیں سکتا ہے۔ آج معمولی عالم نہیں جان سکتا ہے، فقیہ کو ہی اس کی باریکیاں معلوم ہیں۔ حلت و حرمت کا کیا معاملہ ہے، کون سی بے جائز ہے، کون سی بے ناجائز ہے، کون سی بے مکروہ ہے، کون سی بے باطل ہے، اس کے متعلق فقیہ ہی جان سکتا ہے، لہذا غیر فقیہ کو اس کے متعلق معلومات نہیں۔ اس لیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تاکید فرما دیا تھا کہ بازار میں تجارت کرنے والا فقیہ ہو۔ حضرات محترم، شاید آپ کو میری اس گفتگو سے کچھ اجنبیت محسوس ہو رہی ہوگی۔ میں اس لیے نہیں کہ اپنا علمی جوہر ثابت کرنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ کے ذہن میں اس بات کو اتارنا چاہتا ہوں کہ فقہ کی اہمیت کو سمجھو۔ ابھی میں نے ایک جملہ کہا، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو اعلان فرمایا تھا کہ ہمارے بازار میں فقیہ ہی تجارت کرے، شاید ہو سکتا ہو کچھ لوگوں کو سننے میں فرق محسوس ہو، فقیر سمجھ رہے ہوں، یہاں وہ فقیر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ فقیہ اس میں 4 لفظ ہیں، فا، قاف، یا، ہا۔ فقیہ یہ فقہ سے فقیہ یعنی جس کو فقہ کی صلاحیت حاصل ہے اسے فقیہ کہا گیا۔ اب یہ فقیہ کا درجہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں سنو، اللہ کے حبیب میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک فقیہ جس کو فقہ کی صلاحیت حاصل، ایک فقیہ شیطان پر بھاری ہے 1000 عابد سے، یعنی 1000 عبادت کرنے والے جن کے پاس علم نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے، اگر 1000 بھی ہوں تو شیطان انہیں بہکا سکتا ہے، شیطان انہیں گمراہ کر سکتا ہے، شیطان انہیں راہ راست سے بھٹکا سکتا ہے، لیکن ایک فقیہ کو شیطان بہکا نہیں سکتا ہے، شیطان گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، فقیہ کے حوالے سے رسول کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ اب یہ الفاظ آپ اپنے ذہن میں محفوظ رکھ کر کے اب فقہ کی متعلق چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، اس لیے کہ فقہ کی اگر لغوی اصطلاحی تعریفات بھی کروں تو شاید ہو سکتا ہو آپ کے لیے سمجھنے میں کچھ دشواری ہو۔ میں چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں تاکہ اس سے آپ کو فقیہ کا وزن، فقیہ کی حیثیت، فقیہ کی عظمت اور فقیہ کی زندگی کا مطمع نظر آپ کو سمجھ میں آتا چلے۔
چلے. یقیناً فقیہ وہ ہوتا ہے جس کو قرآن مقدس کی آیات کریمہ مکمل طور پر ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر، ان کے معانی، ان کے مفاہیم، شان نزول، کس موقع پر آیت نازل ہوئی، کون سی آیت سے کون سا حکم ثابت ہے، اس کا بھی علم حاصل ہو. ماشاءاللہ.